الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کی ویڈیو رؤیت ہلال کے موضوع پر بننے والی ویڈیو کی دوسری قسط ہے۔ یہ ویڈیو 3 مراحل میں ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا قمری مہینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد تیار ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا چاند دیکھ کر مہینہ شروع کرنے کی پریکٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوئی۔ تیسرے مرحلے میں ہم اس حدیث پر اپنا تجزیہ پیش کریں گے جو کہ ہمارے ہاں رؤیت کے حکم کی بنیاد ہے۔ یہ تجزیہ علمی نوعیت کا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آسان الفاظ میں اپنی بات آپ تک پہنچا دیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قمری کیلنڈر اور اس کے مہینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پہلے سے بھی موجود تھا، یعنی محرم تا ذی الحج، یہ تمام مہینے پہلے سے موجود تھے اور لوگوں کو معلوم تھے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے سراسر ہدایت بنا کر اور نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں، جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے رہنمائی بھی ہیں اور حق و باطل کا فیصلہ بھی۔ سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ سورہ بقرہ 185۔ اس آیت سے کئی چیزیں روزے روشن کی طرح واضح ہیں۔ نمبر 1 کہ رمضان کا علم تمام مسلمانوں کے پاس پہلے سے تھا کہ یہ ایک مہینہ ہے۔ دوسری بات کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور جب یہ نازل ہوا اس وقت بھی رمضان ہوتا تھا۔ الحج اشہر معلومات سورہ بقرہ کی 189 آیت میں حج کے متعین مہینے کے بارے میں بات ہوئی ہے، یعنی حج کے مہینوں کا سب کو پہلے سے علم تھا۔ صلح حدیبیہ کے واقعے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب حج عمرے کے لیے ہی گئے تھے۔ ایک اور مشہور حدیث کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کا 10 محرم کے روزے رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ دن ہے جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم اسی دن کی مناسبت سے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، یعنی یہود بھی قمری کیلنڈر فالو کرتے تھے۔ دوسری بات، چاند دیکھ کر مہینہ شروع کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور ان کی رسالت کی زندگی سے پہلے بھی لوگ چاند دیکھ کر ہی فیصلہ کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی المواقیت للناس والحج، سورہ بقرہ کی 189 آیت۔ وہ تم سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو یہ لوگوں کی بہبود اور حج کے اوقات ہیں۔ یہاں الاہلہ سے مراد چاند ہے، اور آیت سے یہ بات واضح ہے کہ لوگوں کا سوال چاند کی تاریخیں بتائیں تو اللہ کا جواب آیا کہ حرام مہینوں میں جنگ نہ کی جائے۔ تو یہ بات بھی کسی شبے سے بالا تر ہے کہ چاند دیکھنا کوئی نئی چیز نہ تھی اور نہ اسلام نے سب سے پہلے پیش کی۔ تیسری بات، رؤیت کے حکم کی جو بنیادی حدیث یہ ہے کہ چاند دیکھ لو تو روزہ رکھ لو اور دیکھ لو تو افطار کر لو۔ یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنے اصرار کے ساتھ کیوں کرنی پڑی، جبکہ یہ پریکٹس تو پہلے سے موجود تھی، جیسا کہ ہم اوپر پہلے دیکھ چکے ہیں۔ عرب اور یہود پہلے ہی سے چاند دیکھ کر مہینہ شروع کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس وجہ سے یہ بات دوبارہ یاد دلانی پڑی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک صحابی کا یہ واقعہ دیکھتے ہیں کہ ہم ابر کے دن ایک مرتبہ حضرت بریدہ بن حصیب کے ساتھ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ نماز سویرے پڑھا کرو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل غارت ہو گیا۔ ابر اصل میں کلاؤڈی موسم کو کہتے ہیں، یعنی جب کالے بادل چھا گئے ہوں۔ اس وقت اچھا خاصا اندھیرا ہوتا ہے اور آسمان پر دیکھنے سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ مغرب ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ تو حضرت حصیب نے یہ ہدایت دی کہ عصر جلدی پڑھ لو، کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ کہیں اندھیرے میں عصر اور مغرب کے وقت کا فرق نہ ہونے کی وجہ سے عصر کا وقت بالکل نہ نکل جائے۔ آج کیا ہم موسم ابرآلود ہونے پر یہی کام کرتے ہیں یا بس گھڑی دیکھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں؟ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور واقعہ جو رمضان سے ہی متعلق ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سیدہ عائشہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت نکلے اور آپ نے مسجد میں نماز پڑھی۔ وہاں کچھ لوگ آپ کے ساتھ اس میں شریک ہو گئے۔ انہوں نے صبح اس کا ذکر کیا تو دوسرے دن زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ اس رات بھی آپ نے مسجد میں نماز پڑھی تو لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ نماز ادا کی۔ صبح پھر اس کا ذکر ہوا تو تیسری رات نمازیوں کی ایک بڑی تعداد مسجد میں آ گئی۔
آپ اس رات پھر نکلے اور لوگوں نے آپ کی اقتدا میں نماز ادا کی۔ پھر چوتھی رات ہوئی تو مسجد لوگوں سے اس طرح بھر گئی کہ اس میں کسی آنے والے کے لیے جگہ باقی نہ رہی، کیونکہ اس رات آپ صبح سے پہلے نہیں نکلے۔ لیکن اس رات آپ صبح سے پہلے نہیں نکلے بلکہ فجر ہی کے وقت باہر آئے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، خطبے میں اللہ کی توحید بیان کی اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کے آنے سے بے خبر نہ تھا، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اسے ادا نہ کر سکو۔ اس واقعے سے اصحاب کرام کی شوق عبادت کا اندازہ کیجیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں رات کے آخری پہر بھی نماز پڑھنے کو آ جاتے تھے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اگر یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا تو اصحاب اپنے اوپر یہ نمازیں فرض کر لیں گے، اور یہ بات ہر شخص کو پوری کرنی ایک بھاری مشقت ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق کے باوجود ان کو اس کام سے روک دیا۔ اب آپ اسی شوق عبادت کو روزے پر رکھ کر دیکھیں کہ اصحاب کتنے شوق سے روزہ رکھتے ہوں گے اور کوشش کرتے ہوں گے کہ پورے رمضان میں روزے رکھے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شوق کے پیش نظر یہ تنبیہ کی کہ کہیں روزہ رکھنے کے شوق میں اصحاب پر ہر بار 30 روزوں کی گنتی پوری نہ کرنے لگ جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یاد دہانی کروائی کہ مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے۔ اصل حدیث کے الفاظ جو صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: مہینہ 29 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے چاند دیکھ لو تو روزہ رکھ لو، اور دیکھ لو تو افطار کر لو، پھر اگر مطلع صاف نہ ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ یہی حدیث کچھ ان الفاظ میں بھی نقل ہوئی ہے۔ ابو اسامہ نے کہا کہ عبید اللہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، یعنی تیسری بار اپنا انگوٹھا بند کر لیا، یعنی 29 کی گنتی بتائی۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر روزے ختم کرو، اگر تمہارا مطلع ابر آلود ہو جائے تو اس کے 30 دن پورے کرو۔ مسلم 2499۔ مطلب یہ ہے کہ اصل چیز چاند دیکھنا نہیں بلکہ مہینے کی ابتدا یا خاتمے کا علم ہے، وہ جس طریقے سے بھی ہو جائے اسی کے مطابق روزہ رکھو یا افطار کرو۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کو آنکھوں سے دیکھنے کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، تو لوگ چاند دیکھ کر ہی مہینے کا تعین کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس چاند کے معلوم کرنے کے اور بھی بہتر اور رویت سے زیادہ معتبر طریقے ہیں، تو ان طریقوں کا استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر ان میں کوئی نقص ہے تو ان کو آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس پر جھگڑا کیا جائے۔ ہم یہ کام ایسے لوگوں کو کیوں نہیں دے دیتے جو کہ بہت آسانی سے تمام مسلمانوں کو بتا سکتے ہیں کہ مہینہ شروع ہوا یا نہیں؟ اور جہاں تک علماء کا تعلق ہے تو کیا لوگوں کی اصلاح سے بڑھ کر اور کوئی کام ہو سکتا ہے کہ یہ محترم حضرات ان آسان معاملات میں اپنا قیمتی وقت ضائع کریں؟ اللہ ہم کو دین کے اصل مطالبات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔